بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، چینل پر نئے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو اصل خبر بر وقت مل سکے۔ ناظرین، ایران نے دنیا کو چکرا ڈالا ہے۔ ایک بہت بڑی خبر ہے، اب تک کی اگر کہا جائے کہ سب سے بڑی خبر ہے تو یہ واقعی اتنی بڑی خبر ہے کہ اگر یہ خبر ایسا ہو جاتا ہے، اور یہ خبر جو رپورٹ کر رہا ہے فائنینشیل ٹائمز نے اس کو رپورٹ کیا ہے، اور یہ بہت بڑی خبر ہے۔ ناظرین، میں آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیلز رکھوں گا، یہ آپ کو بھی حیران کر دے گی کہ ایران نے دنوں کے اندر پوری دنیا کو، اگر کہا جائے کہ پوری دنیا کے اندر پہیہ جام ہڑتال کر دی ہے تو یہ بات جو ہے بالکل مناسب ہوگی، پوری دنیا کے نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک بہت بڑا دھچکا ہے بڑی بڑی طاقتوں کو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو 440 وولٹ کا ایک جھٹکا ہے جو کہ اس وقت دیا گیا ہے، ایران کی جانب سے دیا گیا، اور یہ جھٹکا کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھتا ہوں۔ کچھ خبریں اور بھی ہیں پاکستان کی سیاست میں۔ اس وقت جو ہے شہباز شریف کو اور اسحاق ڈار کو ایک سمن کی خبر آ رہی ہے کہ انہیں ایک سمن جاری کیا گیا ہے، کس کی جانب سے کیا گیا ہے، جس کے بعد بہت بڑی پریشانی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کی سیاست میں آنے والی ہے۔ اب ناظرین، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے بڑی خبر کیا ہے، یعنی کہ نظام کو، دنیا کو، اور خصوصاً ڈونلڈ ٹرمپ کو، بڑی طاقتوں کو 440 ووٹ کا جھٹکا کون سا لگنے والا ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر امریکہ کے ساتھ معاہدوں سے دستبرداری پر بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ رپورٹ کرنا ہے فائنینشیل ٹائمز کا کہ یہ بڑے ممالک، انہوں نے بہت بڑے لیول پر امریکہ کے ساتھ سرمایہ کاری کی، لیکن اب یہ سوچ رہے ہیں کہ سرمایہ کاری کو وِدڈرا کر لیا جائے کیونکہ مستقبل کے خطرات ان کے سامنے آ گئے ہیں۔ وہ امریکہ میں مستقبل میں سرمایہ کاری کے وعدوں کو منسوخ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایران جنگ سے ان پر عائد اقتصادی دباؤ کو کم کیا جا سکے۔ ناظرین، ایران نے اب اگر یہاں پر دیکھا جائے تو کل تک یہ عرب ممالک، انہوں نے اپنی لینڈ دی، انہوں نے امریکہ کو اپنی لینڈ دی ایران کے خلاف استعمال ہونے کے لیے۔ اتنی بھی خبریں ہیں کہ اس میں سعودی عرب کا ہاتھ ہے، انہوں نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو کال کر کے فورس کیا کہ ایران پر حملہ کیا جائے۔ اس کے بعد اب ناظرین میں آپ کے سامنے ایک خبر اور بھی رکھوں گا، سعودی عرب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری زمین اب ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور ایران نے اس کے اوپر ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ لیکن ناظرین، یہ خبر جو ہے اگر یہ سچ ثابت ہو جاتی ہے اور ایسی چیز گراؤنڈ پر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑی خبر ہوگی۔ یقیناً امریکہ کے لیے، ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہوگا، فائنینشلی ایک بہت بڑا جھٹکا جو کہ انہیں ملے گا، چونکہ بہت میسو انویسٹمنٹ ہے جو کہ ان کنٹریز نے امریکہ کے ساتھ کر رکھی ہے، لیکن اب یہ اس کو منسوخ کرنے جا رہے ہیں۔ اب ناظرین، ڈیفینیٹلی یہاں پر ایران کی کامیابی کیا ہے؟ ایران نے جس طرح سے دنیا کو ٹیکل کیا ہے، ایسی خبریں ہیں جن کے بارے میں ڈیفینیٹلی بھی کنفرمیشن کی ضرورت موجود ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے ڈائریکٹلی نہیں رکھوں گا، لیکن ایسی خبریں ہیں کہ جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایون کہ میں اگر آپ کے سامنے رکھوں کہ بہت بڑی شخصیت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے 800 کے قریب ایسے میزائل داغے ہیں کہ اس شخصیت کا کہنا ہے کہ ہمارا کنٹری شاید کئی سالوں میں بھی ایسے میزائل نہ تو بنا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا حملہ کر سکتا ہے۔ یعنی ایران کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ایران کو بہت انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا ہے۔ اب دنیا ایران کی طاقت کا اعتراف کرنے پہ آ گئی ہے۔ اب ناظرین، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایران نے سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا، چونکہ سعودی عرب نے واضح طور پر کہا کہ اب ہماری زمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اب ہم امریکہ کو اپنی لینڈ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ناظرین، سی این این نے بھی ایک دھماکہ کیا ہے۔ صبح کی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے ایک خبر رکھی تھی کہ ایران نے انٹرنیشنل میڈیا کو اجازت دی کہ آپ آ کر رپورٹنگ کریں، آ کر کوریج کر سکتے ہیں۔ اب آج جو ہے سی این این کے رپورٹر نے ایک خبر دی ہے، اور یہ بہت بڑی خبر ہے۔ سی این این کے رپورٹرز کا کہنا ہے ایران میں کوئی پینک نہیں، یعنی ایران میں کوئی افراتفری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، تمام دکانیں کھلی ہیں، گیس سٹیشن، پیٹرول پمپس پر کوئی لائنیں نہیں۔ سی این این کے صحافی نے یہ گراؤنڈ سے رپورٹنگ کی ہے، ایران جا کے ان کا رپورٹ کرنا ہے کہ ایران میں کوئی پینک نہیں، اتنی بڑی جنگ ایران کے اوپر، عالمی قوتیں ٹوٹ پڑی ہیں اور ایران میں کوئی پینک نہیں۔ ایران کے اتنے بڑے لیڈر کو اسیسینیٹ کر دیا گیا ہے، لیکن ایران کے اندر کوئی پینک نہیں ہے، یعنی دکانیں بھی کھلی ہیں۔ اگر یہاں پر دیکھا جائے تو گورنمنٹ کے لیول کے اوپر، انتظامی لیول کے اوپر ایران کامیاب جا رہا ہے، یہاں تک کہ فریش فروٹس اور سبزیاں اویلیبل ہیں، ہر چیزیں کھلی ہیں، پیٹرول پمپس کھلے ہیں، کہیں کوئی پینک نہیں، کوئی لائنز نہیں لگی۔ لیکن ناظرین، اگر دیکھا جائے سعودی عرب کے اندر، اگر دیکھا جائے گلف ممالک کے اندر، اگر دیکھا جائے اس وقت اسرائیل کے اندر، اگر دیکھا جائے امریکہ کے اندر، پینک ہی پینک ہے۔ ان تمام کنٹریز میں پینک ہی پینک ہے، لائنیں لگی ہیں، ایئرپورٹس بند ہیں، عوام چھوڑنے پہ آ گئی ہے۔ ناظرین، امریکہ کو کتنا پینک ہے؟ امریکہ کو اس قدر زیادہ پینک ہے کہ انہیں بہت بڑے لاسز ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب ان تمام ممالک سے ان کے لوگ نکلنا شروع ہو چکے ہیں، ان کے اپنے جہاں پر کونسلیٹ تھی
وہاں پر ایمبیسیز خالی ہو چکی ہے، لوگ جا چکے ہیں، یعنی کہ پینک ہی پینک ہے۔ یہاں سے بھاگا کون ہے؟ ایران جہاں پر بھی ہے موجود ہے، لیکن امریکہ جہاں پر بھی تھا غیر موجود ہے، وہاں سے اس کی موجودگی ختم ہو چکی ہے۔ اس سے بڑھ کے اور پینک کیا ہوگا؟ ایران نے حقیقتاً دنیا کو چکرا کے رکھ دیا ہے، اور نظیر گراؤنڈ کے اوپر کی جو ریئلٹی ہوتی ہے وہ سب سے بڑی ریئلٹی ہوتی ہے۔ اب ایران نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا سے کہا کہ آپ آ جائیں، یہاں کی رپورٹنگ کریں۔ اب انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے صبح کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھا کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایران حق پر ہے، صحیح حقیقت پر ہے، اس لیے انہیں کسی بھی میڈیا کو دعوت دینے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو معلوم ہو کہ ایران کتنا طاقتور ہے، تاکہ پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے اسے کل کیا جا سکے۔ اب سی این این کی یہ خبر بہت بڑی خبر ہے۔ اب ناظرین آپ کے سامنے میں ایک چیز اور رکھتا ہوں، ایرانی وزیر خارجہ کا این بی سی اینکر کو جواب۔ این بی سی کے اوپر ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ کو ایک اور بہت بڑا دھچکا دیا ہے۔ ان سے سوال اینکر نے کیا کہ ایران میں امریکی فوجیوں کو بھیجا جا سکتا ہے، یعنی کہ امریکن فوجی ایران کی سرزمین پر آ سکتے ہیں، یہ انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ سے کہا۔ تو اس کے جواب میں ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا۔ یہ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا، اور کس طرح کا؟ مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ کس وقت امریکن فوجی ہماری لینڈ پر پاؤں رکھیں، اس کے بعد پھر امریکہ کے ساتھ جو ہوگا ان کی تاریخ میں اس کو ڈیزاسٹر کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ نظیر یہاں پر ایران کیا کر رہا ہے؟ یہاں پر ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ نہ صرف جیت چکے ہیں بلکہ دنیا کو منوا چکے ہیں کہ ایران جو ایک ملک ہے جس کی سالمیت کے اوپر کوئی بھی اگر سوال اٹھائے گا، جس کی سالمیت کے اوپر کوئی بھی خطرہ بننے کی کوشش کرے گا، تو ایران بھرپور جواب بھی دے سکتا ہے، جواب دینے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ اور عالمی طاقت ایران کے سامنے آنے کے بعد خود کو آئینے کے طور پر دیکھیں گی کہ کیا وہ واقعی عالمی طاقتیں ہیں یا صرف نام کی حد تک وہ عالمی طاقتیں ہیں۔ اب ناظرین آپ کے سامنے ایک خبر میں اور رکھتا ہوں، ڈراپ سائٹ نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے۔ خبر کیا ہے؟ کامن ویلتھ نے شہباز شریف اور اسحاق ڈار کو پاکستان میں جاری آمرانہ طرز حکومت اور اقدامات پر جواب دہی کے لیے طلب کر لیا، یعنی کہ سمن جاری کیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار نے ایران جنگ کا بہانہ بنا کر پیش ہونے سے معذرت ظاہر کر دی ہے۔ یہ لکھنا ہے ڈراپ سائٹ کا، دولت مشترکہ پاکستان سے یعنی کامن ویلتھ نے پاکستان سے فوجی عدالتوں کے استعمال، عدلیہ کی آزادی سلب کرنے، اظہار رائے پر پابندیوں اور عمران خان کے مسلسل قید کے بارے میں سوال کرے گی۔ یعنی پاکستان کے اندر اس وقت جو نظام ہے، جو حالات ہیں، ان کے اوپر سوال و جواب کی جائیں گے کہ آپ کے ملک کے اندر کیا چل رہا ہے۔ نظیر یہ خبر بہت بڑی خبر ہے۔ اس خبر کے بارے میں دو سورس آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے، ان سورس سے اس خبر کو رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر نظیر ایسا ہو جاتا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کا امیج اس وقت کہاں پہ کھڑا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ہم جو ایک بہت بڑا ملک ہے دنیا کے اندر، ہم جو ایک بہت بڑا ملک ہیں، ہم کوئی چھوٹا ملک نہیں، ہمارے پاس جوہری طاقت ہے۔ ہم ایک ایسے ملک کے طور پر پہچانے جاتے ہیں جس کی سالمیت کہیں نہ کہیں پر پہلے موجود تھی۔ لیکن نظیر اس وقت اگر ہم اپنے آپ کو منوانے میں ناکام ہوئے یا کسی کی وجہ سے ہمارا ملک استعمال ہو جاتا ہے، تو یقیناً کل اس ملک کے اوپر بہت بڑے سوالات اٹھیں گے۔ تاریخ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرے گی۔ اس وقت بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اچھے ملک کے طور پر اپنی تاریخ میں اپنے آپ کو اچھا منوانے کے لیے، اچھا ظاہر کرنے کے لیے ایسے فیصلے کریں کہ جس پر کم از کم ہمارے ملک کو، ہمارے ملک کی سالمیت کو کوئی بھی خطرہ نہ ہو۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔